اے میرے بھائیوں، تمہارے پاس ایمان ہے، اس ایمان کو کمزور مت ہونے دینا۔ آج مسلمان اس دنیا کے اندر خوف زدہ اس وجہ سے ہے، اس ملک کے اندر خوف زدہ اس وجہ سے ہے کہ آج اقتدار پر کچھ لوگ ایسے آ کر بیٹھ گئے جو صرف ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مسلمان خوف کے اندر آ گیا۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ مرنے کا خوف ہے۔ اگر تم نہیں ڈرو گے تو کیا موت تمہاری بھاگ جائے گی؟ اے مسلمانوں، اپنے اعمال کو درست کرو، کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خوف زدہ ہو کر زندگی گزارو گے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑی طاقتیں ہمارے سروں کے اوپر بیٹھ گئی ہیں، یہ ہمیں ختم کر دے گی، یہ ہمیں کچل دے گی، تمہارا ایمان تمہارے اللہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم تم کافر ہو، کفر کر رہے ہو۔ اللہ کل بھی زندہ تھے، حی تھے، طاقتور تھے، آج بھی طاقتور ہیں، کل بھی طاقتور رہیں گے۔ نہ خدا کی طاقت کل کم تھی، نہ آج کم ہے، نہ آئندہ کبھی کم ہونے والی ہے۔ خدا کی طاقت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج دنیا کے کچھ لوگوں کے پاس اگر طاقت آ گئی ہے، وہ طاقت بھی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ دنیا کی طاقتوں سے خوف زدہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو درست کر لو۔ دیکھو تمہارے برابر میں ایک ملک ہے چھوٹا سا غریب، جس کو افغانستان کہا جاتا ہے۔ اس افغانستان میں امریکہ ساری دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو لے کر آ گیا۔ کوئی دنیا کی فوج ایسی نہیں تھی جو فوج افغانستان میں نہ آئی ہو، اور ایٹم بم کے علاوہ کوئی بم ایسا نہیں تھا جس بم کو افغانستان کے اوپر نہ ڈال دیا گیا۔ کیا وہاں سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا قرآن ختم ہو گیا؟ مسجدیں ختم ہو گئی؟ کیا وہاں سے اسلام کو مٹا دیا گیا؟ وہ لوگ جو آئے تھے کتے کی طرح مرے ہیں، اور جو آئے تھے وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ مسلمان کل بھی زندہ تھا، مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ مسجدیں کل بھی زندہ تھیں، مسجدیں آج بھی آباد ہیں۔ مدرسے کل بھی آباد تھے، مدرسے آج بھی آباد ہیں۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء بہار، خانواد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن افضل مدنی، مولانا ارشد مدنی، دنیا کی طاقت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ ان کا ایمان تھا کہ سپر پاور ان کا اللہ ہے، دنیا کے اندر کوئی سپر پاور نہیں۔ کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کو ایسا بناتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، عباد الرحمن بن کے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، اپنے بچوں کی اور بچیوں کے ایمان کی فکر کرو، آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، ان بچیوں کے تعلیمی ادارے بناؤ، ان کو دنیا کی تعلیم دینی ماحول میں اپنے گھروں کے اندر دو، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، اس طریقے پر اگر ہم دنیا سے جائیں گے، اللہ کے ہاں سرخ روح ہوں گے، اور اللہ نے ایمان دے دیا، اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے اور بے ایمان ہو کر اپنے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کا یہ عنوان، اس موضوع پر یہ جلسہ کرنے والے، بلانے والے جمعیت علماء کے یہاں کے ایک ایک خادم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک دفعہ کر لینا نہیں، بلکہ ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر مسجد کے امام کو اس کو
اپنے حال لازم کرنا چاہیے، ہر وقت اس کی فکر رہنی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان جو خرابیاں ہیں اس خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے۔